آرام سے. کیوں میر درد ہو اور درد کا درما نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں گرما نہ ہو. کل گل اجڑے اور پھر سے آباد گلستاں نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں گرما نہ ہو. راہ دشوار ہو اور حوصلے کی چٹان نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں گرما نہ ہو. رب کو مانو اور اس کے روپ کا گما نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں گرما نہ ہو. زندگی کٹھن ہو اور ممتا قربان نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں گرما نہ ہو. اب کیا ممکن ہے یہ راز فشاں نہ ہو، اب کیا ممکن ہے یہ راز فشاں نہ ہو، کہ میں کچھ بھی نہیں گرما نہ ہو. سپر ماں کی اس 8 ہفتے کی کیمپین میں سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ مہر بخاری کا سلام قبول کیجئے. سب سے پہلے ناظرین ان تمام لوگوں کا شکریہ کرتی چلوں جنہوں نے سپر ماں کا پہلا ایپیسوڈ جہاں میری سپر ماں میری کلاس لے رہی تھی اپریشیٹ کیا اور آن لائن میری ویب سائٹ meher.tv پہ آ کے لکھا. ہر شو کی ایک الگ سے انٹری بنا دی جاتی ہے. جسٹ لائک دیٹ سپر ماں کی بھی ایک مین انٹری ہے. یو کین گو دیئر اینڈ رائٹ اوور دیئر جہاں آپ اس شو کے متعلق جو بھی کہنا چاہیں لکھ سکتے ہیں. جنرل کامنٹس اور فیڈ بیک کے لیے آپ meher.tv پہ بنی گیسٹ بک میں بھی لکھ سکتے ہیں. ناظرین ماں جس کی عظمت کسی لفظ کی محتاج نہیں، جس کی ممتا کا کوئی اور رشتہ ثانی ہی نہیں. ماں ایک عام نارمل بچے کی پرورش تو کرتی ہی ہے، مگر وہ بچہ جو اس قابل ہی نہیں کہ ذہنی اور جسمانی طور پر اپنی زندگی کو جی سکے، اس کے پل پل کو پروان چڑھاتی ہے، اس کی انکہی باتوں کو سمجھتی ہے، اس کے لڑکھڑاتے قدموں کو سہارا دیتی ہے، اس کو کھانا پینا پہننا اوڑھنا سکھاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے جسم میں اپنی ممتا کی جنبش ڈال کر اسے زندگی کی دوڑ میں چلنے کے قابل بناتی ہے. ایسی ہی عظیم ماؤں کی عظمت کو آج سپر ماں کیمپین کے دوسرے ہفتے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے ہم. اور ایسی ہی 2 مائیں ہماری مہمان ہیں، مگر سب سے پہلے ہماری پہلی مہمان ہیں مسز اشپا کامران. تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ہیئر. مسز اشپا، میں کوئی بھی لفظ یوز کروں تو وہ دے ناٹ گوئنگ ٹو بی سفیشینٹ. آپ مجھے اپنے تینوں بچوں کے بارے میں بتائیں اور اپنے بیٹے کے بارے میں جو دوسرے نمبر پہ اپنے لفظوں میں بتائیں پلیز. میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں 1 بیٹا. اور بڑی بیٹی میرا بیٹا ہے، اس کو وہ مڈل میں ہے، اس کو پرابلم تھا، لرننگ ڈسیبلٹیز تھا جو ڈائگنوز نہیں ہو سکا بہت عرصے تک. اور جب یہ ڈائگنوز ہوا آئی نو اٹ واز این ایگنی فار دا پیرنٹس، لیکن یہ کہ میں نے کوپ اپ کیا. اب میں نے آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ چلنا ہے. جب پہلی دفعہ پیدا ہوا تھا آپ کا بیٹا اور آپ نے پہلی دفعہ یہ ریئلائز کیا کہ ہی از ناٹ نارمل، مجھے بتائیے وہ جذبات کیا. اصل میں اس کا اتنا پتہ نہیں چل سکا مجھے کچھ 3 ماہ کے اندر یہ احساس ہونا شروع ہوا، کیونکہ وہ میرا فرسٹ بیبی نہیں تھا. تو میں نے جب اس کی ہر چیز کو دیکھا، کیونکہ میری بڑی بیٹی اس وقت 2.5 سال کی تھی، تو مجھے یہی لگا کہ نہیں، اس بچے میں وہ چیز نہیں ہے جو ایک نارمل بچے میں ہوتی ہے. اور میں مسلسل اس کی طرف یہی دیکھتی رہی کہ یہ چیزیں کچھ چیزیں ہیں جو نارمل نہیں ہیں، اور ڈاکٹر سے رجوع کرتی رہی. بٹ اٹ واز ویری انفارچونیٹ کہ اراؤنڈ می سوائے میری فیملی کے سپورٹ کے مجھے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی تھی کہ اس بچے کی کو ڈائگنوز کیا جاتا. اور وہ بہت تکلیف دہ پیریڈ ہوتا ہے کہ جب آپ یو آر ان اے اسٹیٹ کہ بچہ نارمل نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ کوئی مدد بھی نہیں آس پاس مل رہی کہ اس بچے کو پرابلم کیا ہے. ایبسلیوٹلی. مسز اشبا معاف کیجیے گا، وقت ہوا چلا ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ٹیونڈ. آج ان ساری ماؤں کو ہمارا سلام ہے. ہم خراج تحسین پیش کریں گے جو ٹائم اینڈ ٹائم اگین ایوری ڈے لڑتی ہیں. And yet again, they're standing right there and we're so proud of you. واپس آئیے گا. We're going to show you a very, very special report. Stay tuned. Going to be right back.